حضرت ہود علیہ السلام یہ بھی اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، جب ان کو نبوت ملی حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھا کہ ساری قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے، وہ سواد، یغوث، یعوق اور نصر، تو اس نے تبلیغ شروع کر دی۔ کافی عرصہ انہوں نے تبلیغ کی، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ بت ہیں، یہ ہمارے ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو تراشا ہے، اس کی شکلیں ہم نے بنائی ہیں، اس کے جو ہیں بازو ہم نے بنایا، اس کے ناک کان، یہ ساری جو ہے اس کی شکلیں ہم نے بنائی ہیں، اس کو ہم نے بنایا، جس کو ہم نے بنایا اس کی ہم پوجا کر رہے ہیں، اس کو نہ پوجو، عبادت کرنی ہے تو اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ یہ قوم عاد کے نبی تھے حضرت ہود علیہ السلام۔ قرآن مجید میں تقریباً 18 جگہ پر ان کا ذکر ہوا ہے۔ قوم عاد بڑی توجہ سے، عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی مثلاً اولاد سے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی قداور لوگ تھے، قوم تھی، بہت بڑے طاقتور، بڑے قداور، بڑے قد و قامت والے تھے۔ ان کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، بڑا گھمنڈ تھا، بڑا فخر تھا، اپنے قوت بازو پر ان کو بڑا اعتماد تھا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ جس نے ہمیں طاقت دی ہے وہ ہمیں طاقت چھین بھی سکتا ہے۔ طاقت دینے والا خالق ہمارا کوئی اور ہے، طاقت دینے والا مالک جو ہے وہ ہمارا کوئی اور ہے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ ہم جس کی پوجا کر رہے ہیں بتوں کی پوجا کریں گے، ہم اس خدا کی وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو ان میں جو ان کے وڈیرے تھے، قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ ان کے وڈیرے جو تھے وہ کہنے لگے کہ ہمیں اس طرح لگتا ہے، ہم تجھے دیکھ رہے ہیں کہ معاذ اللہ تو احمق ہے، بے وقوف ہے اور جھوٹا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں کہا، قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، میں احمق نہیں ہوں، پاگل نہیں ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، جو پروردگار ہے، جہانوں کا رب ہے، میں اس کا رسول ہوں، میرا کہا مان لو ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا نہ مانا، انہوں نے ایک دعا کی، قال قد بقى عليكم من ربكم رجس وغضب۔ دعا کی کہ اے لوگو اللہ کے عذاب کے لیے اب تیار ہو جاؤ، اللہ کا عذاب مجھ پر آنے والا ہے۔ ان کو بڑی اپنی طاقت پر، اپنے قداور ہونے پر، تقریباً 60 گز ان کے قد تھے، 100 گز تک بھی لکھا ہے کہ ان کے قد 60 گز تک ان کے قد تھے، اتنے قداور تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، بڑے بڑے پتھر اٹھاتے، چٹانیں اٹھا کر یہ چلتے تھے، اتنے طاقتور تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ دعا کی کہ تم پر ایک عذاب آنے والا ہے، پہلے قحط سالی ہوگی، اس کے بعد تم پر ہوا چلے گی، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، میرا کہا مان لو، اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس کو رب مانو، اس کو خدا مانو، یہ جو تراشے ہوئے اس کو چھوڑ دو۔ تو قحط سالی شروع ہو گئی۔ جب وہ بھوک سے مرنے لگے تو اس وقت بھی منت ماننے کا رواج تھا، منت مانتے تھے کعبہ شریف جا کر۔ انہوں نے منت مانی کہ اللہ ہمیں بارش دے دے، ہم تیرے گھر آ کر جو ہے عبادت کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے۔ تو اعلان کر دیا، قیس بن غفیر جو ان کا وڈیرا تھا، اس نے اعلان کیا کہ ہم نے کعبہ شریف جانا ہے، مکہ المکرمہ جانا ہے، کسی نے کچھ چندہ جمع کروانا ہو تو کروا سکتا ہے۔ تو اس میں کسی نے نقدی پیسے دے دیے، کسی نے گائے دے دی، کسی نے جو تھی بکری دے دی، کسی نے اونٹ دے دیا، یہ سارے وہاں جا رہے ہیں۔ حضرت مرثد بن سعد، مرثد سے کے ساتھ، یہ حضرت ہود علیہ السلام کے امتی تھے۔ اس نے کہا کہ کعبے جا رہے ہو، پہلے ایسا کرو کہ نبی کے دروازے پر جاؤ، نبی کے پاس جاؤ، نبی کے پاس جاؤ گے تو اس کا رب جلدی مان جائے گا ورنہ نہیں مانے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھوکے مر جائیں گے،
تباہ ہو جائیں گے، لیکن نبی کے دروازے پر نہیں جائیں گے، ہم ڈائریکٹ جو ہے خدا کے گھر پر جائیں گے۔ یہ وہاں چلے گئے کعبہ شریف، وہاں جا کر دعا کی۔ حضرت مرثد بن سعد اس نے وہاں بھی وہ کہا کہ پہلے نبی کے پاس جاؤ، تو انہوں نے وہاں بھی انکار کیا۔ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ قحط سالی ہے، مہربانی کر بارش برسا، ہم نے اتنے پیسے جمع کیے ہیں، اتنے ہمارے پاس جانور ہیں، یہ صدقہ خیرات کریں گے، اس کو ذبح کریں گے۔ تو 3 بادل نمودار ہوئے، 3 سرخ، سفید اور سیاہ۔ آواز آئی، ڈائریکٹ آواز آئی کہ مانگو، کون سا بادل مانگتے ہو؟ یہ حضرت مرثد سے کہہ رہے ہیں کہ مرثد دیکھ، تم کہتا تھا کہ نبی کے بغیر رب جو ہے تمہاری نہیں سنے گا، دیکھ ہمارے پاس جو ہے ڈائریکٹ آوازیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کرے خیر کی آواز ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کالی گھٹا والا بادل ہے، اللہ اس کو ہماری قوم کی طرف بھیج، یہ وہاں جا کر بارش برسائے گا، میگھ برسے گا، قحط سالی ختم ہوگی۔ یہ کالا بادل چلا، ہوا چلی۔ جب اس قوم عاد وادی میں پہنچی تو اس میں ایک عورت تھی۔ جب اس نے دیکھا بوڑھی عورت، تو اس نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ میں ان بادلوں میں سرخ زبانیں دیکھ رہی ہوں، میں ان بادلوں میں خون دیکھ رہی ہوں۔ یہ بادل جو آ رہا ہے یہ بارش برسانے نہیں آ رہا، یہ اللہ کا غضب بن کر آ رہا ہے۔ پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو پکارا، ایک دائرہ کھینچا، ایک خط کھینچا، ایک لکیر لگا لی، آواز دی کہ جو اس دائرے کے اندر داخل ہو جائے گا اس کو امن مل جائے گا، اس کی حفاظت ہوگی، جو اس کے باہر ہوگا۔ یہ ہوا جو چل رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد اس ہوا کا جو ہے رخ بدلنے والا ہے، اس کا جو ہے مزاج بدلنے والا ہے، اس کی طبیعت بدلنے والی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ تباہ و برباد کر دے گی۔ ایسا کرو کہ اس دائرے کے اندر آ جاؤ، اس حصار کے اندر آ جاؤ۔ تو انہوں نے انکار کیا، جو ماننے والے تھے وہ اندر آ گئے۔ تو ہوا ایسا ایسا تیز ہوتی گئی، تیز ہوتی گئی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَ عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَ8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ تو قوم عاد پر جب وہ ہوا چلی 7 راتیں اور 8 دن یہ چلتی رہی، جو اس دائرے کے اندر آ گئے ہوا ان کے لیے نرم ہو جاتی، ان کو سکون دیتی، جو اس دائرے کے باہر تھے ان کو تباہ و برباد کر دیتی۔ کیفیت یہ ہوئی کہ 60 گز جن کے قد تھے، 60 گز قد جو تھے وہ اس طرح کے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، آپس میں ان کے سر اس طرح ٹکراتے ان کا مغز بھیجا جاتا باہر آ جاتا تھا۔ کأنہم أعجاز نخل خاویہ، جب وہ سارے تباہ و برباد ہو گئے تو اس طرح پڑے تھے جس طرح ایک کھجور کا تنا، کھجور کا درخت پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ تو حضرت نوح، حضرت ہود علیہ السلام نے جو خط کھینچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہوا کو حضرت ہود علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا، اس کے تابع کر دیا کہ خبردار اس خط کے اندر داخل نہیں ہونا۔ ایک خط ہے، ایک لکیر ہے، دائرہ ہے، وہاں کی دیوار نہیں بنی ہوئی، ایک خط ہے، خط کے بہر وہی ہوا جو ہے غضبناک ہے، بربادی کر رہی ہے، انسان کو ریزہ ریزہ کر رہی ہے، اور جو خط کے اندر لوگ داخل ہیں وہ بھی انسان ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ نرم ہو کر چل رہی ہے، ان کو راحت دے رہی ہے، سکون دے رہی ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمک رہا